بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله. اللهم آتنا وسددنا. اللهم اهدني واهدني به. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارا دوسرا سیشن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے بہترین جو ہے لینے والا وہ ہمیں بنا دیں اور ہم اپنی ٹائم کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس لوگ علم سیکھنے کے لیے آئیں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو انہیں میری طرف سے خوش آمدید کہنا، انہیں سکھانا، جو بھی وہ سیکھنا چاہتے ہیں، جو بھی وہ لینے کے لیے آئیں تو ان کو میری طرف سے سب سے پہلے تو مبارکباد الحمدللہ آپ تمام بہنوں کو کہ آپ سب لوگ آئے اور آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ بیٹھنا ہمارے لیے باعث اجر ہوگا انشاءاللہ. سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی تلاوت آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر. ترجمہ ہے اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. جس دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا. یہ دعائیں کرتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سارے مل کے نا ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں. اس کو سیدنا استغفار کے نام سے بھی مشہور اور سیدنا استغفار کے لحاظ سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کے جو ہے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقت
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت انشاءاللہ اے ایمان والو تم اللہ سے سچی توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا۔ کہ سچی توبہ کیا ہے؟ ایمان والوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خطاب کیا ہے۔ ایمان والے میں اور آپ ہم سب ایک دوسرے کو ایمان والے ہم کہتے ہیں، ہم ایماندار ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ایمان جو لے کے آیا ہے وہ کیا کرے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایمان ہے کیا، یہاں پہ پہلا لفظ یا ایھا الذین آمنوا لفظ استعمال ہوا نا، تو ایمان کیا ہے؟ ایمان کو مجموعی حیثیت سے تسلیم کرنے، یعنی کہ زبان سے اس کو لینے، اس کو ادا کرنے، اور دل سے اس کا اقرار کرنے، اور پھر عمل سے اس کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ کہ جب ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو ہم زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں، دل میرا تصدیق کرتا ہے، پھر میرا عمل اس چیز کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ صرف کہہ دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ ہم کہہ دیں گے ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمان بن جائیں گے۔ اس کے لیے پھر پورا کرائٹیریا ہے جس کو ہم کو فالو کرنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ شو کرنا پڑتا ہے۔ جب تک انسان تمام واجب الایمان امور پر ایمان نہ لائے اس وقت تک وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ کہ جو اس کرائٹیریا میں چیز جو فٹ ہوتی ہے اس پر ایمان نہیں لے کے آئے گا تو وہ ایماندار نہیں کہلائے گا۔ لیکن اس کے باوجود ایمان کے لغوی معنی پر اگر ہم روشنی ڈالیں، یا اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے انسان اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان آ جاتا ہے تو انسان جو ہے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ ہر قسم کے حادثے سے، مشکل سے، پریشانی سے، دنیا میں کوئی مشکل پریشانی ہے یا آخرت کے عذاب سے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ محفوظ ہو گیا ہے، اس نے ایمان لیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دیتا ہے، اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے۔ اور پھر کیا کرتا ہے کہ اس کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ دنیا کے سارے مصائب جو ہیں اس سے وہ چھٹ جائیں گے صرف ایمان کی بدولت کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے۔ اس کا یقین کامل اتنا ہو جاتا ہے، اس کو اتنا ایمان آ جاتا ہے اس کے اندر کہ وہ جو زبان سے بات کہہ رہا ہے، دل اس کی تصدیق کر رہا ہے، عمل اس پہ عمل پہ رہا ہے، تو وہ پورا یقین اس کو اس بات پہ آ جاتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایمان میں اپنے آپ کو محفوظ، ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا باہر اتنا خطرہ ہو، باہر سے ہم جب اندر آتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں ہم سیف ہو گئے، ہم محفوظ ہو گئے۔ اسی طرح انسان جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے محمد رسول اللہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے کہ ایسی محفوظ شیلڈ ہے جس کے اندر وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ دوسرا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا توبۃ النصوح، توبہ کریں۔ توبہ انسان کی تجدید نو اور اصلاح باطن سے عبارت کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کوئی غلطی کر لیتا ہے، کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو اس کے اندر ایک ایسا احساس کا اٹھ جانا، اور جو وہ احساس اس کے اندر اٹھتا ہے اس کے اندر سے وہ بات اٹھتی ہے، اس کو وہ جو ظاہر کرتا ہے، پھر اپنی الفاظ سے کرے گا، اپنی زبان سے کرے گا، اس کا دل اس چیز کی تصدیق کرے گا۔ اس کے ذریعے نافرمانی اور غلط تصرفات کے نتیجے میں دل کے بگڑے ہوئے توازن کو بحال کیا جاتا ہے۔ مطلب کہ جب انسان کے اندر وہ چیز، وہ احساس آ جاتا ہے، وہ غلطی کرتا ہے، اس کے اندر کس چیز کی کمی ہوتی ہے، وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ دل سے اس چیز سے ندامت جو ہے وہ اظہار اس کا کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر وہ توازن، اس کے دل کے اندر وہ ایمان کی کسک پھوٹنے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اس کے کیا اثرات رہ جاتے ہیں۔
یہ حق کی طرف پیش رفت ہوتی ہے، وہ حق کو جاننے کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ زیادہ مناسب الفاظ یہ ہوں گے کہ اللہ کے غیظ و غضب سے اور اس کے لطف و کرم سے، اس کی باز پرس سے، اس کی رحمت و انابت سے جو ہے اس کی طرف اس کی پیش قدمی شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی آپ دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، جیسے اس کو تھوڑا اللہ تعالیٰ ہمت دیتے ہیں، وہ کرال کرتا ہے، کرال کرنے کے بعد وہ چلنا شروع کرتا ہے۔ جب وہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے نا، آہستہ آہستہ اس کو ہمارے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر جب وہ غلطیاں کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، احساس کرنے کے بعد اس کے اندر ندامت آتی ہے، تو اس کے اندر یہ احساس آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچنے استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچے گا، اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم میں، اس اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، اللہ تعالیٰ کی انابت میں وہ آ جائے گا، اور پھر اس کے اندر خود احتسابی جو ہوتی ہے نا، کہ اکاؤنٹیبلٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا احساس اس کے اندر جاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، یہ گناہ کے احساس کے نتیجے میں اس کے اندر جب خود احتسابی آنا شروع ہوتی ہے، وہ غیر ذمہ دارانہ طور پر زندگی بسر نہیں کرتا، بلکہ وہ اس حساب سے زندگی بسر کرنا شروع کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے حساب کتاب کرنا ہے۔ وہ اپنے نفس کے خلاف ڈٹ جاتا ہے، وہ کبیرہ گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے، ان سے وہ ارتکاب نہیں ان کو کرتا، کھلے عام برائیوں کو جو ہے دوسروں کے سامنے کرنے کو وہ اس سے بھی شرم محسوس کرتا ہے، اس کو وہ دوسروں کے سامنے نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو دیکھ کے دوسرے بھی اسی برائی میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا فعل ہے جو انسان کے اندر اپنی ندامت کی وجہ سے آتا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ دل کے اندر یہ چیز آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر توبہ کا احساس اٹھنا ابھرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ احساس آتا ہے کہ ہاں میں اپنے رب سے توبہ کروں گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ پھر کیا ہے کہ گناہ ہلاکت کی کھائی میں گرنے کے مترادف ہے، کہ انسان جب توبہ کرتا ہے نا تو اس کا توبہ نفس کا سہارا لیتا ہے اور اس سے نجات کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ گناہ خود احتسابی سے غفلت برتنے کے نتیجے میں روح اور وجدان کو عارضی طور پر پہنچنے والا زخم ہے، جو ہماری روح کو، ہماری جسم کو، ہمارے اندر کو پہنچتا ہے نا، گناہ وہ چیز ہے، وہ ہمارے اندر کو زخم کرتی ہے۔ تو کیا کرتا ہے، توبہ درد دل کا احساس ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو دل میں احساس پیدا ہوتا ہے خود احتسابی کا، اور پھر اس کے اندر کیا ہے، حواس کو نئی طاقت ملتی ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے، ایک نئی امنگ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ ایک نئی امنگ اس کے اندر آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی طرف اس کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں۔ جب تک اس کے اندر احساس ہی نہیں آتا وہ معافی نہیں مانگتا، انسان معافی مانگنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ گناہ شیطان اور نفسانی خواہشات سے مغلوب ہونے کا نام ہے، جبکہ توبہ شیطان سے حواس کی حفاظت کر کے اعتدال کو بحال کرنے اور روح کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کا نام ہے۔ کہ جب انسان توبہ کرتا ہے وہ شیطان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، شیطان کو یہ عمل پسند نہیں ہے، لیکن وہ انسان جب کھڑا ہو جاتا ہے وہ اپنے گناہوں کو، اپنی نفسانی خواہشات کو دبانے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس کے اندر یہ ہمت آ جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اقرار کرتا ہے، تو اس کے اندر یہ بھی ہمت آ جاتی ہے کہ وہ اپنی جو اس کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں نا، تو ان کے پیچھے نہیں وہ چلتا، اس پہ کنٹرول کرنا اس کو انسان کو آ جاتا ہے۔ خود نفس جس کو کہتے ہیں نا، اپنی نفسیات پہ قابو پانا اس کو آ جاتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیتا ہے تو اس کو کیا آتا ہے کہ وہ اپنی ہر برائی کو بھی کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنی پرسنالٹی، اس انسان کی اپنی پرسنالٹی کو جب ہم سمجھنا شروع کرتے ہیں نا، اعتدال سے جب ہم ایک رخ میں جاتے ہیں کہ جب ہم اپنی پرسنالٹی کو سمجھتے نہیں ہیں تو ہم ہر گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب ہم گناہ کو بھی سمجھتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کے کانسیکوینسز کو بھی سمجھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھر اعتدال کا راستہ ہم اختیار کرتے ہیں کہ یہ کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا، یہ کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کے راستے دکھاتا ہے کہ جنت ملے گی، اس کی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں۔ تو یہی انسان کا جو ہے روح، انسان کی وہ اس میں مسرت آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں اطمینان آنا شروع ہو جاتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ اور اس کے برعکس کیا ہوتا ہے، گناہ روح کو گن لگا کر کھوکھلا کر دیتی ہے، گناہ انسان کو اس طرح اندر سے اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ ندامت جو ہوتی ہے نا انسان کے اندر، جب تک ندامت کا احساس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک چیز فطرت رکھی ہے، وہ انسان کو کیا کرتی ہے کہ اندر ہی اندر سے اس کو بار بار نا وہ انسان ندامت کا شکار ہوتا ہے، اس کے الفاظ زبان پہ نہیں آتے، لیکن اندر اندر اس کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے۔ ہم کسی کے سامنے اظہار کریں یا نہ کریں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے ہم نے یہ کام غلط کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ توبہ اس کے برعکس عمدہ کلمات کے تعمیری اسلوب کے ذریعے گناہ کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے۔
اس توبہ کا کیا کہنا ہے کہ جس کے ذریعے دلوں میں لرزش یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو جاتا ہے، آنکھوں کے پتھرانے سے عمل کی تحریک پیدا ہوتی ہے کہ آنکھیں انسان کی اس طرح بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے، حیران اور ششد رہ جاتا ہے، پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میں یہ عمل کروں گا تو اللہ تعالیٰ نا مجھے معاف فرما دے گا، اس کے اندر اچھے عمل کرنے کی تحریک پیدا ہو جاتی ہے، جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کاش ہم توبہ کی آہ کر لیں اپنے اندر، ہم توبہ کے اس احساس کو فیل کریں۔ جب ہم اس احساس کو فیل کرتے ہیں گناہوں کے ذریعے سے جو پیدا ہوتی ہے کہ یہ ہم نے گناہ کر لیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس خلا کو پر کرنے کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ جب تک ہمارے اندر وہ آہ نہیں آئے گی، وہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا، تب تک ہم وہ اس خلا کو پوری نہیں کر سکتے۔ جب پوری نہیں کریں گے تو کامیابی ہمارا مقدر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر بہت کمیاں ہیں، ہمارے اندر نقص ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کوئی دیکھیں ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، اس کے اندر کوئی نقص ہوتا ہے نا، بے شک ہم نے پے کرنے ہیں، اس کے تھوڑا سا بھی ہمیں کچھ نظر آتا ہے ہم اس کا پے کرنا ہے، میں اس کو کیوں خریدوں، ہم اس کو وہیں ویسے ہی رکھ دیتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے نفسوں کے اندر اتنے نقص پیدا ہوئے ہوئے، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس سے اوکے کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں میں غفور الرحیم ہوں، لیکن پہلے مجھے احساس تو ہو نا اس چیز کا میں نے گناہ کیا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد وہ غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں اس احساس کے بدلے میں معافی دے دیتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے پڑھیں گے۔ پھر توبۃ النصوحہ کی چند شرائط ہیں جن میں سے کچھ حسب ذیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ پہلا تو یہ کہ ندامت کا احساس ہو جانا، کہ انسان کے اندر اس چیز کا شعور آ جانا کہ ہاں میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، یا انسان جب غلط کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں اس کے اندر احساس کا پیدا ہو جانا۔ پھر یہ کہ گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، تو وہ کیا ہے کہ بندوں کے اس نے حق مارے ہیں، بندوں پہ اس نے کوئی ظلم کیا ہے، تو سب سے پہلے اس کے حق کو اس کا حق ادا کرے اور اس سے معافی مانگے، اور معافی مانگنا اس کے لیے ضروری ہے، یہ نہیں کہ اس کا حق ادا کیا۔ فار ایگزامپل میں نے کسی کے پیسے لیے ہوئے ہیں، اس نے مجھے امانتاً دیے تھے، میں نے کیا کیا، میں نے اس کو واپس نہیں کیے، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اب میں نے اس کے حق پر حق تلفی کر دیا، وہ کسی انسان کا حق کر دیا ہے، وہ کسی بھی لحاظ میں ہو سکتا ہے، ایز اے مدر ان لا، ایز اے سسٹر ان لا، ایز اے ڈاٹر ان لا، میں ان کی انسانوں کے حقوق کو تلف کرتی ہوں، اس پہ ظلم کرتی ہوں۔ ہاں مجھے جب احساس ہو جاتا ہے، جب ہم غلطی کرتے ہیں نا، ہمارے اندر یہ احساس ہوتا ہے میں نے غلطی کی ہے، اس غلطی پہ جب ہم دوبارہ غلطی کرتے ہیں تو ہمارے دل کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس غلطی پہ اسی وقت ندامت ہو اور اسی وقت معافی مانگ لی جائے، جس بندے کا حق تلف کیا ہے کہ سوری مجھ سے غلطی ہوگی، میں آئندہ نہیں کروں گی، اس سے معافی مانگ لی جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، انسان کا حق تلف کیا تھا، انسانوں کے حقوق کو آپ نے پامال کیا تھا، آپ نے معافی مانگ لی۔ دوسرا کیا ہے کہ اس گناہ کا دوبارہ ارتکاب نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا اپنے آپ سے، میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گی، میں دوبارہ کسی کی حق تلفی نہیں کروں گی، دوبارہ میں کسی پہ گالی گلوچ نہیں کروں گی، دوبارہ میں کسی کی غیبت چگلی نہیں کروں گی۔ یہ بھی حق تلفی ہیں، ہم کسی انسان کے حق میں جب کرتے ہیں نا، کسی کی چگلی کر دی، کسی کے اندر کوئی نقص نکال دیا، دیکھیں نا اس نے اتنی خوبصورت ہے اور کپڑے کیسے پہنے ہوئے، اس نے کیسا کلر پہنا ہوا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، رنگ کیسا ہے، اس کا قد کیسا ہے، وہ موٹی ہے یا چھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم کسی کے اندر اس طرح کے نقص نکالیں یا کسی کے اندر اس طرح کی بات کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اس کے اندر پختہ عزم ہو جائے، میں آئندہ سے کسی کے لیے جھوٹ نہیں بولوں گی، چگلی نہیں کروں گی کسی کے بارے میں، چاہتے ہوئے بھی کسی کی، کئی دفعہ ہوتا ہے انجانے میں آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کر دیتے ہیں، تو وہ بھی کرنا کسی کے حق میں حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے۔ میں کسی کے بارے میں بات کر رہی ہوں لیکن اس کے سامنے میرے اندر اتنا احساس ہی نہیں ہے کہ اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو کہ میں وہ بات کر سکوں، تو یہ بھی کسی کے اندر کسی کی حق تلفی کرنا ہو جائے گا۔ پھر تیسرا کیا ہے کہ گناہ اور توبہ کے درمیان زیادہ وقت نہ گزرے، کہ کچھ لمحے بھی کہتے نہ گزرے، ہمیں اگلے ہی لمحے کا نہیں پتا، ہم ختم ہو سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں کسی کی چگلی کر رہی ہوں، کسی کا حق مار رہی ہوں، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کر رہی ہوں جو کہ میں اس کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں رکھتی، یہ کسی کے حق میں حق تلفی ہے، اس کی جواب دہی مجھے اللہ کے سامنے کرنی پڑے گی۔ اور جب میں یہ دیکھتی ہوں نا، کہتے ہیں ایک سیکنڈ بھی نہیں آپ کو لگنا چاہیے، فوراً سے آپ کے اندر جب ندامت کا وہ آتا ہے نا، اسی وقت ندامت کے آنسو بہا دیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے دے، آئندہ نہیں میں کروں گا۔ ہاں لیکن اس کے لیے ایک ایسا رویہ نہ ہو کہ بار بار میں نے ابھی معافی مانگی، میرے دل کے اندر احساس پیدا ہوا، میں نے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، اگلے 2-4 دن گزرے پھر میں نے وہی غلطی کر دی۔ انسان ہے، غلطیاں تو ہوں گی لیکن فوراً سے اس پہ ڈٹ نہ جائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے ہمارے اندر ایک وہ خود ہی آ جاتی ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، غلطی کا احساس نہیں پہلے تو کرتے، اگر ہو بھی جاتا ہے تو میں کہتا ہوں میں کیوں معافی مانگوں، وہ مانگے نا، وہ چھوٹے ہیں یا وہ بڑے ہیں یا ان کا حق زیادہ ہے، میں کیوں مانگوں۔ اگر آپ کا حق نہیں بھی ہے اس کے بارے میں بھی اتنی وعید ہے، کہتے ہیں کہ آپ پھر بھی معافی مانگ لیں دوسرے سے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتے ہیں۔
اس کے رزلٹ میں آپ کو بہت سے انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن یہ خود انسان کی اپنی احتساب ہے کہ جب اس کو وہ احساس ہو جاتا ہے، اس کے اندر شعور آ جاتا ہے، اس کے اندر وہ احساس آ جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، تو فوراً ندامت کے آنسو بہا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عمدہ استغفار یہ ہے، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمته علي وأبو بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ یہ صبح و شام کی دعاؤں میں یہ دعا آتی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں یا تیری بندی ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتی ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی، اور میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتی ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں، بس مجھے بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے صبح کی اور ان الفاظ کو کہہ لیا اور اس دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ اس دعا کی اتنی اہمیت ہے۔ اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات کو یہ بات کلمات پڑھ کے وہ سو گیا اور صبح تک اس کا انتقال ہوگا تو وہ جنت والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ایک دفعہ اور شام کو ایک دفعہ پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، 6306 اس کا ریفرنس ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سارے مل کے نا ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں۔ اس کو سیدنا استغفار کے نام سے بھی ہم لوگوں میں شاید یہ چیز مشہور ہو، سیدنا استغفار کے لحاظ سے انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے جو ہے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا سیدنا استغفار، اس کے حوالے سے دو اور روایات ہمیں ملتی ہیں۔ کچھ سلف صالحین جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، انتا کے بعد یا غفار یا غفور بھی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کا استعمال نہیں کیا۔ آپ کو شاید جب آپ دعا کو اس کو ڈھونڈیں، انشاءاللہ تعالی ہم گروپ میں شیئر کر دیں گے، تو آپ کو شاید لگے یا کسی کو سنے تو لا الہ الا انت لا یغفر الذنوب الا انت، وہ اینڈ پہ کیا کرتے ہیں، اس چیز کا اضافہ کرتے ہیں یا غفارو یا غفور۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن میں اتنے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم پڑھتے ہیں واقعنا عذاب القبری، واقعنا عذاب الحشری، واقعنا عذاب المیزان، یہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے، اس میں ایکسٹینشن آ جاتی ہے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی۔ ہاں سلف صالحین کو ان کے مطلب اچھے لگے، انہوں نے آگے وہ دعا کے طور پہ آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن ایز اٹ از قرآن کی دعا ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، وہ ایکسٹینشن ہوگی، وہ ایکسٹرا الفاظ ہو جائیں گے، وہ ہم نے خود سے کریٹ کر لیے۔ میں خود سے دعا مانگ رہی ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، نماز پڑھنے کے بعد واقعنا عذاب القبری، واقعنا عذاب الحشری، واقعنا، عربی کے کتنے بھی الفاظ میں ساتھ میں ملا سکتی ہوں۔ جب میں نماز میں اس کو پڑھوں گی تو میں نماز میں اس کو ایز اٹ از ہی پڑھوں گی، کیونکہ قرآن پاک میں اتنے ہی الفاظ ہیں عذاب النار تک، اس کے آگے والے الفاظ جو ہے بعد میں
اسکالرز نے اس میں ایڈیشن کر دی، اسی طرح یہ ایڈیشن کی ہوئی ہے یا غفار یا غفور کی، اللہ تعالیٰ ہمیں غفار بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، ہمیں معاف فرما دے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے نہیں پڑھیں گے. سنت سمجھ کے ہم پوری دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی وہی ہم پڑھیں گے. یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دل نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر گھڑی ہے. گھڑی کا آنے کا کیا مطلب ہے؟ دل بھی دھک دھک کرتا ہے، ہر وقت کام کرتا ہے. بیٹری کب، گھڑی کب رکتی ہے؟ جب اس کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے. انسان دل کب رکتا ہے؟ جب انسان کی ختم ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. ٹھیک ہے. دل کی دھڑکن گویا یہ کہتی ہے کہ انسان تیری زندگی ہر گھڑی اہتمام کی طرف، خاتمے کی طرف جا رہی ہے. ہر لمحہ جو ایک ٹک ٹک کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے نا. ہم دیکھیے، ہم نے کبھی یہ احساس بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ مجھے احساس دلا رہی ہے میری زندگی کا ایک ایک لمحہ کم ہوتا جا رہا ہے. نہ کہ بڑھ رہا ہے بلکہ وہ کم ہوتا جا رہا ہے. میری سال شاید بڑھ رہے ہیں، میں 13 14 15 18 20 40 سال کی ہوتی جا رہی ہوں، لیکن میری زندگی کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو توبہ جو ہے نا، توبہ دل میں پیدا ہونے والے احساس سے ندامت کا نام ہے. اس سے پہلے جیسے سیدنا استغفار دعا میں ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کی قبولیت کا احساس جب آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو جب قبول کر لیا. ہم پڑھتے ہیں نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. امید کرتی ہوں سارے ہی ہم یہ پڑھتے ہوں گے. منیمم 70 دفعہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 70 دفعہ پڑھا. 100 دفعہ کا بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 دفعہ پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انوسنٹ تھے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا. اس کے باوجود ہمیں کتنا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا استغفار کریں. ہم ہر لمحہ ایک دوسرے کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں، ہر لمحہ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اچھائی کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمیں کتنا استغفار کرنے کی ضرورت ہے. استغفار کے کتنے فائدے ہیں. انسان کو چاہیے کہ کم از کم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا سچے دل سے پہلے تو اقرار کرے. جب وہ اقرار کرتا ہے تو پھر اس کو ہنسی مذاق میں نہ لے کہ آج کر لیا، توبہ کر لیا، اگلے دن پھر وہی کام کر دیا. رسمن اس کو لیتے ہیں. ہم بیٹھ کے شاید ہر روز تسبیح بھی کرتے ہیں، ہم شعوری طور پہ اس کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے. حقیقی شعور ہمیں چاہیے، ہمارے اندر وہ شعور ہے. جب میں استغفار کر رہی ہوں، مجھے اپنے گناہوں کی وہ کہتے ہیں نا وہ ریل ایسے چلنے لگ جائے. میں نے اس بندے پہ گناہ کیا، اس کا حق تلفی کی، اس پہ میں نے ظلم کیا، اس پہ کیا. جس کے ساتھ بچوں پہ ہے، وہ میاں پہ ہے، وہ مدر ان لا پہ ہے، وہ میری بہن پہ ہے، بھائی پہ، کسی پہ بھی ہم کرتے ہیں. اور ہم کرتے انسان ہونے کے ناطے یہ ہماری کمزوری ہے. ہم دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، مانے یا نہ مانے. تو وہ ان ظلموں کو اپنے اوپر لے کے آئے. پھر آپ اس چیز کا احساس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. جیسے پہلے بھی میں نے بات کی کہ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ادھر ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، ادھر سے یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے، ادھر سے ٹیکسٹ میسیجز کر رہی ہیں. دس از ناٹ دا فن کے طور پہ نہیں ہم نے کرنا. ہم نے اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے اس چیز کو لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر کیا ہے کہ ہر وقت جو ہے اس کو غنیمت جانے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت آن لائن ہے، کہ اللہ ہر وقت آن لائن ہے. ابھی دل میں ندامت آئی ہے تو ابھی دل سے اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی توبہ استغفار کریں کہ آئندہ سے مجھے اب احساس ہونا شروع ہو گیا ہے، میں بہت گناہ گار ہوں، میرے اندر گناہ جو مطلب میں گناہوں کی بھری پڑی ہوں، اتنا میرے اندر گند ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا یہ میں نہ کہوں کہ میں نماز پڑھوں گی تو میں استغفار کروں گی، نماز پڑھوں گی تو پھر میں جا کے میرے دل سے یہ چیز جو ہے میں بیٹھوں گی، بیٹھ کے کروں گی. ہمیں نہیں پتا ہمیں نماز تک جانے کی توفیق حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم جتنے بھی مصروف ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کے لیے ہمیں کال ملانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہمیں یہ نہیں کہ آپ کے سیکٹری سے اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی پھر ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں. نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا کہ اتنے سے اتنے ٹائم کے درمیان میں بزی ہوتی ہوں، میں کام پہ ہوتا ہوں تو میرے سے کسی نے کنٹیکٹ نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اینی ٹائم آپ اپوائنٹمنٹ بنائیں، اینی ٹائم بغیر اپوائنٹمنٹ کے اللہ کے پاس جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ معافی ندامت کے آنسو اللہ کے سامنے بہا کے تو دیکھیں، اس چیز کا شعور تو اپنے اندر لے کے آئے کہ میرے سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، میرے سے کوئی گناہ ہو رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فوراً سے آپ سے جو ہے آپ کو معاف کر دیں گے. اس سے پہلے کہ ٹو لیٹ ہو جائے، یا اس سے پہلے کہ تمہاری ڈیڈ لائن آ جائے، اس سے پہلے کہ ہم جو ہے ہمارا خاتمہ ہو جائے، ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں، ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم کر دے.
پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پہ چھوڑ دو کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معافی دیں گے یا نہیں دیں گے، پتہ نہیں میری معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں۔ کوئی انسان ندامت کے آنسو بہا کے تو دیکھے، کوئی اپنا یہ احساس اپنے دل کے اندر لے کے تو آئے، اور پھر کیا کرے، دعا کرنا میرا فرض ہے، میرا حق ہے، میں اللہ سے مانگوں، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ نے معاف کیا ہے یا نہیں کیا، اللہ نے زیادہ دیا ہے یا نہیں دیا، اللہ نے آپ کے ایک گناہ کی بنسبت آپ کو کتنا اس کا گناہ دے گا۔ اگر تو حق تلفی ہے تو پہلے ہمیں انسانوں سے معافی مانگنی ہے، پھر پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں تلفی ہو رہی ہے، وہ کیا ہے کہ نمازوں کو ہم نہیں پڑھ رہے، 5 وقت کا ادا نہیں کر رہے، ٹائم پہ نہیں پڑھ رہے، اور جتنے اللہ تعالیٰ نے فرائض ادا کیے ہیں ان کو ہم ادا نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ ندامت کے آنسو بہائیں اور کوشش کریں آئندہ سے میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہی، میں پڑھنا شروع کر دوں گی۔ میں چلو ابھی 1 پڑھ رہی ہیں، پھر آہستہ آہستہ 2 پہ آئیں، 3 پہ آئیں، 4 پہ آئیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، آپ 5 وقت کی نمازی بن جائیں گے۔ لیکن جو انسانوں کی حق تلفی ہے، اس کے لیے آپ کو انسانوں ہی سے معافی مانگنی پڑے گی۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، انسان ہر وقت نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ اگر ہم اچھا کام بھی کر رہے ہیں تب بھی ہم خسارے میں ہیں۔ تو ہمیں انسان ہونے کے ناطے ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، کسی کے حق میں کوئی ظلم ہو رہا ہے، اللہ کے حق میں ظلم ہو رہا ہے، انسانوں کے حق میں ہو رہا ہے، تو فوراً سے ہم نے استغفار کرنی ہے، اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو استغفار کرنے کے بعد ہم نے کمپنسیٹ کیسے کرنا ہے کہ نیکیوں کی طرف رغبت کرنی ہے۔ آج کی جو دعا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ہر مشکل اور پریشانی کی دعا کیا ہمیں سکھائی گئی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں بخشش مانگتی ہوں اللہ سے جس نے کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتی ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ ہمیں 2 چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک توبہ النصوحہ کہ کیسی توبہ ہمیں کرنی چاہیے، اور دوسری بات جو سامنے آ رہی ہے وہ ہے استغفار۔ ان دونوں کا فرق کیا ہے کہ جب آپ کی طبیعت میں غفلت آنے لگے، آپ کے اعمال صالح کی اہمیت آپ کے اندر نہ رہے، اور گناہ کثرت سے کرنے لگ جائیں، آپ کی زندگیوں میں گناہ جو ہے وہ کثرت سے چھا جاتے ہیں، بڑے بڑے وقفوں کے بعد جا کر رجوع کرنے کا آپ سوچتے ہیں، تو کیا ہے کہ مطلب ہم کہتے ہیں کہ سال کی سال ہم معافی مانگ لیں گے، ہم استغفار کر لیں گے، مہینے میں 1 دفعہ کر لیں گے، ویک میں 1 دفعہ کر لیں گے، خاص موقع بنائے ہوئے ہیں کہ ہم تب معافی مانگ لیں گے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ہر لمحہ اللہ کی طرف راجع، راغب اور تائب رہتا ہے۔ ہر لمحہ اس کی طبیعت، اس کی روح، اس کا قلب یعنی کہ اس کا دل، اس کا تن من دھن اللہ کی طرف تائب رہتا ہے۔ توبہ ایک دائمی کیفیت ہے، ہمیشگی کی کیفیت ہے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے کہ طلب کرنا، اور یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، کیا کہ زبان سے معافی مانگنا کہ جو اپنے گناہ کیے، زبان سے اس کا اقرار کر کے دل سے شرمندہ ہونا، پھر اس کا عمل جو ہے نا بدن سے اس کو ترک کر دینا کہ آپ کا عمل اس چیز کو شو کرائے گا کہ مجھے ندامت ہے جو میں نے کیا ہے۔ تو پھر گناہ سے جدا ہونے کا نام استغفار ہے۔ پھر توبہ کا ذکر آتا ہے کہ توبہ کیا ہے، توبہ النصوحہ، جیسے ہم نے بات کی ابھی ہے نا کہ گناہ سے الگ ہو کر نیکی کی طرف پلٹ جانا جو ہے یہ توبہ ہے۔ مطلب کہ گناہ پر شرمندہ ہو کر گناہوں سے علیحدہ ہوئے تو یہ استغفار ہو جائے گا۔ شرمندگی کے بعد گناہ سے علیحدہ ہونا یہ استغفار کہلاتا ہے۔ مگر اللہ کی اطاعت اور بندگی کی طرف پلٹتے نہیں ہیں، ہم صرف اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم بندگی اور اطاعت کی طرف پلٹیں گے تو وہ توبہ ہوگی۔ استغفار ہم صرف شرمندہ ہو کر گناہ سے علیحدہ ہوتے ہیں تو یہ توبہ نہیں ہے۔ ہم ساری زندگی توبہ کے نام پر جو کرتے ہیں نا وہ استغفار ہے،
ہم توبہ میں داخل ہی نہیں ہوتے. استغفار کیا ہے کہ استغفار دروازہ ہے ایک قسم کا، اور توبہ صحن میں داخل ہونا ہے. اور نیابہ جب ہم بولتے ہیں نا تو نیابہ اس کو کہتے ہیں کہ صحن سے آگے کمرہ ہے جس میں ہم داخل ہوتے ہیں. کہ گناہ جب ہم کرتے ہیں نا، ہم نے ظلم کیا، ہم نے نافرمانی کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اس پر استغفار کیا تو ہم نے اس نافرمانی اور ظلم کو ترک کر دیا، چھوڑنے کا عہد کر لیا. ہم کھڑے وہیں پہ ہیں، لیکن جو ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، جو گناہ کیا تھا، جو گناہ لکھا گیا تھا، جو ظلم لکھا گیا تھا، وہ مٹ گیا استغفار کرنے سے. ابھی توبہ نہیں کی ہم نے. توبہ کس کو کہا جاتا ہے؟ الرجع الی الطاعہ. مطلب کہ جیسے ظلم کیا تھا نا، نافرمانی کی تھی، شرمندہ ہوئے، شرمندگی کا احساس ہوا تو استغفار کیا. اب ویسے ہی نیکی کی طرف، اطاعت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ جانا توبہ ہے. مطلب کہ گناہ چھوڑنے کو توبہ نہیں کہتے. گناہ چھوڑنے پر، گناہ پر معافی مانگنا، اس کو استغفار کہتے ہیں. اور پھر نیکی، اطاعت، تقوی اور اللہ کی طرف پلٹ جانا، اس کو توبہ کہا جاتا ہے. وہ توبہ ہوتی ہے. نیکیوں کی طرف آپ کا رغبت کر جانا، آپ کی طبیعت کا مائل ہو جانا، نیکیوں کی طرف دوڑنا، یہ توبہ ہے. یعنی کہ باطل کو چھوڑ دینا استغفار ہے، اور حق کی طرف لوٹنا وہ توبہ کہلاتا ہے. مثال دیتی ہوں ایک چھوٹی سی. آپ کاروبار کر رہی ہیں، نقصان ہوا تو اپنی استغفار کے ذریعے اس نقصان کو کمپنسیٹ کر لیا. جو آپ کو نقصان ہوا تھا، استغفار وہ ہے کہ آپ کا نقصان ہوا، آپ نے ظلم یا کوئی گناہ کیا، آپ کا وہ نقصان تھا تو آپ نے استغفار کیا. وہ اپنے نفع نہیں حاصل کیا، بلکہ وہ اس نقصان کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں. توبہ کیا ہوگی؟ اگر نفع میں داخل ہو جائیں گے، نفع حاصل کرنے لگ جائیں گے تو وہ توبہ ہو جائے گی. دیکھیں، استغفار جب ہم کرتے ہیں نا تو اس کے حیرت انگیز نتائج جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں. اس کے بہت سے فائدے ہیں. اسکالرز نے اس کے حوالے سے بہت سی احادیث بیان کی ہیں. سورہ نوح میں ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو انسان استغفار کرتا ہے اس کے کتنے فائدے ہیں. پلیز آپ سب لوگ گھر جائیں، سورہ نوح کو پڑھیں، اور اس میں جتنے فوائد بتائے گئے ہیں نا وہ سارے کے سارے توبہ کرنے سے آتے ہیں. مطلب کہ آپ کی زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے توبہ استغفار کافی ہو جائے گی. ٹھیک ہے کہ جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں توبۃ النصوحہ ایک صابن کا کام کرتا ہے. جیسے میل کچیل والا کپڑا ہوتا ہے، ہم دھونے کے لیے اس کو صابن کا استعمال کرتے ہیں نا، تو بالکل توبۃ النصوحہ وہ کام کرتی ہے. کیسے کہ انسان جب گناہوں میں لت پت ہوتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، دل پر نقطے پڑ جاتے ہیں، دلوں پر قفل پڑ جاتے ہیں، تالے پڑ جاتے ہیں، دل بیمار ہو جاتے ہیں، دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، تو پورے کا پورا بدن انسان کا بدبودار ہو جاتا ہے. پورا بدن مریض بن جاتا ہے، بدن گندا ہو جاتا ہے. پتہ ہے ہمارا پورا بدن گندا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے. ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم تسبیحات پڑھتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ تسبیحات آپ کو فائدہ دیں گی؟ دیکھیں، جب آپ کا کپڑا گندا ہوتا ہے، اب جتنی مرضی بھی خوشبو لگا لیں تو وہ بدبو اس میں سے آتی ہی رہے گی. تھوڑی وقتی طور پہ شاید خوشبو آنے لگ جائے، لیکن بدبو آتی رہتی ہے. اسی طرح بدبودار جسم سے ہم تسبیحات تو کر لیں گے، وقتی طور پہ شاید ہمیں اس سے تقویت بھی حاصل ہو جاتی ہے، فائدہ بھی ہمیں مل جاتا ہے، لیکن وہ فائدہ نہیں ملنے والا جو آپ کو سچی پکی توبہ کر کے ملنے والا ہے. صابن تو استغفار جو ہے وہ کس طرح صابن کا کام کرتی ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ استغفار بنیادی طور پر صبر اور صرف کا کردار کیسے ادا کرتی ہے. آپ کے کپڑوں پر داغ لگ جائیں، میل کچیل لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ غلیظ ہو چکے ہوتے ہیں، گندے ہو چکے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو صابن سے صاف کرتے ہیں تو وہ کپڑے صاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب ہمارا اندر غلیظ ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، مریض بن جاتا ہے، ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے میل کچیل دور کر دیتا ہے. اب ان کپڑوں کی ضرورت ہے، جو کپڑے پاک صاف ہو چکے ہوئے ہیں ان کو اب خوشبو کی ضرورت ہے. ان کپڑوں پر خوشبو کیا ہوگی؟ یہ پرفیوم جب ہم لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں تو کیا ہے؟ اب یہ تسبیحات ہوں گی. سبحان اللہ کہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، درود پاک،
پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، پھر وہ جب میرا دل پاک صاف ہوگا تو کیسے اس کو اور نکھار دے گا، کہ کیسے اس کو معطر کر دے گا، کیسے اس کے اندر سے خوشبو آنے لگے گی۔ بالکل اسی طرح کپڑے سے جب میل کچیل دور ہوتی ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ہم اس کے اوپر پرفیوم لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں کہ وہ اور اچھا لگے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم انہی سے کام چلا لیں گے، کہ تسبیحات ہی پڑھتے رہیں گے، استغفار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ عام طور پر گندے کپڑوں پر آپ جتنی بھی پرفیوم لگا لیں اس سے کوئی فرق نہیں نہ پڑتا۔ اسی طرح ہم جتنی بھی تسبیحات کر لیں، تب تک کہ میں اپنا اندر باہر صاف نہیں کروں گی، میرا دل صاف نہیں ہوگا، ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، کثرت سے استغفار پڑھنے کی کوشش کریں۔ 1 منٹ کے لیے دیکھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اگر ہم چھوٹے سے چھوٹا کلمہ بھی استغفر اللہ پڑھتے ہیں نا، تو 50 سے 60 منٹ میں آپ ایزیلی 1 منٹ میں 50-60 دفعہ کر سکتے ہیں۔ 1.5 منٹ لگا لیں، آپ کا 100 دفعہ ایزیلی ہو جائے گا۔ ابھی یہ جو ہم نے پڑھا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو آپ لگا لیں، چلیں آپ 2 منٹ 3 منٹ دے دیں، اتنی میں آپ تیزی سے یہ چیز پڑھ لیتی ہیں۔ اگر سوچ سمجھ کے پڑھیں گے تو منیمم آپ کو 5 منٹ لگ جائیں گے۔ آپ اپنے جب بھی یہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ منیمم ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھیں، جب بھی پڑھیں، ہر نماز کے بعد کوشش کریں 5 دفعہ 10 دفعہ پڑھ لیں، صبح و شام اس کی تسبیح کر لیں، تو پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگیوں پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے مطابق اور ان کی حدیث کے مطابق کچھ پوائنٹ جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ یہ جو استغفار ہے آپ کے گناہوں سے آپ کو پاک کرتی ہے، آپ کے مال آپ کو اس میں اضافہ کرتا ہے، آپ کی اولاد میں اضافہ کرتی ہے، آپ کو آپ کی رہائش میں، یا کہتے ہیں کہ آپ کو بڑے بڑے باغات، جنتوں کی بات ہوئی ہے، اگر سورہ نوح کو پڑھیں گے نا تو اس میں جو آیت آتی ہے اس میں جنتوں کی بات بھی ہوتی ہے کہ آپ کو جنتیں ملیں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں رہائش گاہ آپ کی اچھی ہو جائے گی، آخرت میں آپ کو جنتیں ملیں گی۔ پھر باغات، مطلب کہ ڈیکوریٹڈ کیے ہوئے، ان تسبیحات سے ہم اپنے وہ گھر جو ہے، وہ جو باغات ہیں ان کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وسائل اور اسباب اس کے لیے پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی کھیتیوں میں برکت ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے باغات میں برکت ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا، رزق کی بارش کرے گا۔ اس استغفار کے اتنے فائدے ہیں۔ حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص یوں کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں بخشش مانگتی ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، وہ قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتی ہوں تو اس کو بخش دیا جاتا ہے، گرچہ وہ جہاد سے بھاگا ہوا ہو۔ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اگر وہ باز آ جائے تو اور توبہ استغفار کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کا ارتکاب کرے تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر ایک زنگ کا غلبہ ہو جاتا ہے، مطلب کہ وہ دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مطففین آیت 12، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ جاتا ہے، کہ زنگ اللہ تعالیٰ نہیں بٹھاتا بلکہ انسان کی اپنے گناہ ہی ہوتے ہیں جو انسان کے دل کو زنگ آلود کر دیتے ہیں، انسان کے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ اپنے دل کو صاف کرے، توبہ استغفار کرے، پہلے استغفار کرے، پھر توبہ کرے، اللہ کے آگے گر گڑائے اور نیکیوں میں آگے بڑھے۔ کہتے ہیں کہ گناہ کا ارتکاب کا خیال اس طرح کے دل پر اس طرح حاوی ہونے لگتا ہے جیسے کوئی شخص سیڑھی پر اترتا ہے یا سیڑھی کے اوپر چڑھتا ہے، جب وہ چڑھتا ہے تو دوسرا پاؤں اس کے لیے تیار رہتا ہے، جب وہ دوسرا سٹیپ چڑھتا ہے تو تیسرا اس کے لیے تیار رہتا ہے، اسی طرح اگر وہ نیچے آتا ہے، پھر فرسٹ سٹیپ پہ آتا ہے تو سیکنڈ سٹیپ کے لیے وہ ریڈی ہوتا ہے، اور سیکنڈ پہ آتا ہے تھرڈ پہ، مطلب کہ گناہ ایسے انسان ایک کے بعد ایک گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہوں میں وہ لت پت ہو جاتا ہے، اس کے دل سے شرم حیا سب چیزیں رخصت ہو جاتی ہیں، اس کے بڑے بڑے گناہوں کا اس کی آڑ میں وہ بڑے بڑے گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ پستی میں، وہ تزلزل میں گرتا چلا جاتا ہے، اور اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اسفل سافلین، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا ہے نا سورہ 3 میں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔
اسی لیے کسی عقلمند کا قول ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر گناہ کفر تک پہنچانے کا راستہ ہے، جبکہ توبہ اس پستی کا راستہ روکنے کا ایک ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے راستے کی طرف رخ موڑنے اور اس کی خاطر جد و جہد کرنے کا نام ہے۔ کہ اگر انسان گناہوں پر قابو نہیں پاتا، انسان کو استغفار کرنے کی توفیق نہیں ملتی، تو کیا ہے وہ پستی میں چلا جاتا ہے، اور جب اس کو توفیق ملتی ہے تو کیا ہے یہ استغفار جو ہے انسان کو پستی کے راستے میں جانے کی طرف روکنے کی ایک آڑ ہے، ایک دروازہ ہے، اور جس کے لیے وہ پھر جد و جہد کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ کا کوئی بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے اس شخص کی بنسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں جو کسی بیابان میں اپنی اونٹنی پر ہو اور وہ اونٹنی اس سے بھاگ جائے، اس کا کھانا اور پانی بھی اسی اونٹنی پر ہو، اور وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کر لیٹ جائے، اسی دوران اچانک وہ اونٹنی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو جائے، وہ اس کی مہار پکڑ لے اور خوشی کی شدت سے کہہ بیٹھے، اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا پروردگار ہوں، یعنی کہ خوشی کی شدت سے اس سے الفاظ آگے پیچھے ہو جائے۔ مطلب یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ ایک انسان ہے، انسان کی ساری متاع اس کے پاس وہ ایک اونٹنی ہے، جب وہ اونٹنی اس سے غائب ہو جاتی ہے انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اور اچانک سے جب وہ واپس آتی ہے تو کیا ہے اتنی اس کو خوشی ہوتی ہے، اور خوشی میں الفاظ کو آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی توبہ استغفار بہت پسند ہے۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے ہمارے اوپر کھولتے ہیں، ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب ہم سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو ہمارے اور اللہ کے درمیان سارے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب یہ ٹوٹتا ہے تو شیطان اس کے درمیان اور فاصلہ پیدا کرتا جاتا ہے۔ جب ہم اپنی فطرت کے خلاف راستہ اختیار کرتے ہیں، اس پہ نادم اور پشیمان ہوتے ہیں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تعلقات جو ہیں پھر سے استوار ہونے لگتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، ہم اس پہ پشیمان ہوتے ہیں، ہم نے کوئی غلطی کی ہے، اس کا پہلا مرحلہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ ابتدا میں پہلے انسان کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے، ندامت کے بعد وہ کیا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اس انسان کے لیے، اور پھر آگے کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں، اے میرے بندو میں تمہیں بھولا اور نہ ہی میں نے تمہیں چھوڑا ہے، جب تک تم مجھے یاد کرتے رہو گے تمہاری طرف سے بار بار تم عہد شکنی بھی کرتے رہو گے، میں تمہاری توبہ کو قبول کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مجھ پہ اور آپ پہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم گناہ گاروں کو بار بار موقع دے رہے ہیں کہ اپنے اندر جھانکو۔ اپنے اندر جب وہ انسان جھانکتا ہے نا، اپنے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کیا کرو میری پیاری بہنوں۔ جب ہم بیٹھتے ہیں نا، صبح کے وقت اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا سکون ہوتا ہے، تو اپنے اندر دیکھیں میں کیا ہوں، میرا اندر کتنا گندا ہے، کتنا صاف ہے، کتنا میں خشوع کے ساتھ نماز پڑھتی ہوں، میرا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، کیا یہ تعلق ویسے ہی ہے جیسے ہونا چاہیے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں، اور نیکیاں کر کے اپنی توبہ کروائیں اور نیکیوں میں اضافہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کی ہماری حدیث کیا ہے؟ لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب۔ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ 2 وادیاں رکھنا پسند کرے گا، اور اس کا منہ مٹی کے سوا کسی اور چیز سے نہیں بھرے گا، اور اللہ توبہ کرنے والوں پر رحم فرمائے گا۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ حدیث آتی ہے، لیکن دوسرا حصہ حدیث کا جو ہے وہ بخاری مسلم میں بھی ہے، لیکن پہلا حصہ ابن آدم کا کہ اس سے پہلے والا جو حصہ ہے وہ حصہ اس میں نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں کافی اور حدیث ملتی ہے، متفق علیہ حدیث ہے یہ۔ یہاں پر جو ہے انسان کے حوث، انسان کا لالچ، مال کی محبت، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان کا لالچ، حرص ہر چیز میں ہوتا ہے،
وہ خوراک ہو، وہ لباس ہو، وہ مکان ہو، دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، بچے ہوں، غرض جتنی بھی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں نا، یہ لالچ اور ہرس ہر جگہ پہ وہ دیکھتا ہے۔ اگر یہ جذبہ بڑھتا جاتا ہے نا تو انسان ہر طرح طرح کی بد اخلاقیوں، بے مروتیوں اور گناہ کے کاموں میں وہ پڑتا چلا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اس سے بڑے بڑے گناہ جب سرزد ہوتے ہیں، حرص اور لالچ میں، طمع میں، وہ ایک ایسا اندھا ہوتا چلا جاتا ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے کہ کہاں کہاں کو اللہ کی حدود کو توڑا ہے۔ سیدنا عمر سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ سبحان اللہ، کہ ایک اجنبی مسافر کی طرح ہم دیکھ لیں، ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، آج مجھے یہ مل جائے، آج مجھے یہ مل جائے، آج میرا یہ اسٹیٹس ہو، آج میں یہ کر لوں۔ مطلب کہ انسان کی یہ خواہشات، انسان کا نفس اس کے اوپر اتنا حاوی ہے، خواہشات نفس میں اتنا وہ لطپت ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتے ہوئے یہ جان ہی نہیں پا رہا کہ کتنا اس کا اپنا اندر گندا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا استغفار، جب وہ مال کی محبت میں انسان چلتا چلا جاتا ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے، اسے استغفار کرنے کی توفیق نہیں ملتی، توبہ تو دور کی بات ہے۔ پھر مال کی محبت، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی دو چیزیں جوان ہی رہتی ہیں، ایک امید اور دوسری مال سے محبت۔ بوڑھا بھی ہو جائے نا انسان تو یہ دو چیزیں اس کی ہمیشہ امنگوں پہ ہوتی ہیں، امیدیں، میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، یہ ہو جائے گا، اتنا جی لوں گا، بچوں کی اولاد، اولاد کی اولاد، آگے مطلب کہ نہ اینڈ ہونے والی چیزیں۔ اگر ایک چیز بنا لی ہے تو دوسری بنا لی ہے تو تیسری، اور مال مال مال، اسی میں بس وہ اپنی زندگی ختم کر دیتا ہے۔ اب اگر انسان جو ہے، ابن آدم کی بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ سونے کی وادی اس کو مل جائے تو دوسرے کی وہ طمع کرے گا، دوسرے وادی کو لینے کا لالچ کرے گا، ہرس کرے گا۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ لالچ اور ہرس کا علاج کیا ہے؟ یہ دل کی بیماری ہے اور اس کا علاج صبر اور قناعت ہے، کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مل جائے اس پر خوش ہو جائے انسان، اور عقیدے پر جمع رہے کہ میری دنیا میں آنے سے پہلے یہ میرے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا، اس سے کچھ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے والا۔ حدیث ہم نے پڑھی تھی نا امام نووی میں، کیا تھا کہ انسان ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو 4 چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے تو وہ لکھوا دی جاتی ہیں، انسان کی عمر، انسان کا رزق، انسان نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہم نے کوشش ہی نہیں کرنی، کوشش تو مطلوب ہے، کوشش ہم نے کرنی ہے، لیکن ملے گا اتنا ہی جتنا ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ پھر اسی پہ خوش رہنا سیکھیں۔ یہ ساری چیزیں جو انسان کے دل میں ہرس، طمع، لالچ پیدا کرتی ہیں نا، وہ صرف اور صرف مینز تھی، لیکن انسان اصل مقصد کو بھول کر ان کے پیچھے پڑ گیا۔ ہر نعمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمیں اس کا استعمال کر کے اللہ کی پہچان کرنی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے مجھے اس دنیا میں پیدا کیا۔ آگے کیا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، ہم اس کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس لیسن کو جوائن کر کے ہم اپنی عادات پہ، اپنی پرسنالٹی پہ کام کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے ہم کچھ ٹپس ساتھ میں لے رہے ہیں تاکہ ہماری عادات جو بدل جائیں۔ آج ہم جس چیز پہ بات کریں گے وہ عادت کے بارے میں ہوگا، کہ عادت کیا ہے، عادت کی تعریف کیا ہے۔ پہلے ہم نے شخصیت کے حوالے سے پڑھا کہ شخصیت کیا ہے، شخصیت کس طرح سے بنتی ہے۔ آج جو ہے ہم عادت کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ جب ہمیں استغفار کرنے کی عادت پڑ جائے گی، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی عادت پڑ جائے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ عادت کی تعریف کیا ہے کہ عادت سے مراد ایسا عمل جو کثرت سے یا مسلسل اس طرح دہرایا جائے کہ لاشعوری طور پر ادا ہونے لگے۔ ٹھیک ہے، کہ اتنا اس کو دہرایا جائے، اتنا دہرایا جائے کہ اس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہ محسوس ہو۔ مطلب کہ استغفار اتنا کیا جائے، اتنا کیا جائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں
اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں کہ وہ ہماری زبان پہ ایک ایسا کلمہ جاری رہے ہر وقت کہ ہم سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اسی وقت ہم اس کا ازالہ کر دیں۔ ہمارا برین جو ہے کیسے فارمیٹ کرتا ہے عادات کو نا، وہ کیسے ہوتی ہیں؟ پہلے اس کا کیا ہوتا ہے کہ کلو آتا ہے دماغ میں۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس فون ہے، فون آپ کا بز ہو رہا ہے، رنگ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو کریو ہوتا ہے۔ کریو کیسے ہوتا ہے کہ جلدی سے میں اس فون کو چیک کر لوں، کس کا میسج آیا ہے، کیوں آیا ہے، کس نے کیا کہا ہے۔ پھر اس پہ آپ کیا کرتی ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ ریوارڈ ملے مجھے، ریڈنگ دا میسج اینڈ فیلنگ کام۔ کیوں؟ اتنی دیر آپ کو بے چینی لگی رہتی ہے کہ یہ جب تک میں فون کو چیک نہ کر لوں، کہ پہلے فون آتا رنگ ہوتا ہے، پھر میں اس کو کیا کرتی ہوں، کریو ہوتا ہے کہ میں اس فون کو چیک کر لوں۔ جب چیک کروں گی مجھے ہوتا ہے جلدی سے میں میسج ریڈ کر لوں۔ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، فون رنگ ہوتا ہے تو ہماری نماز اتنی فاسٹ اتنی تیز ہو جاتی ہے، میں کسی لفظ کا حق ادا کر رہی ہوں کہ نہیں، کہ خشوع ہے یا نہیں، جلدی سے کیوں میں فون کو دیکھوں، فون کو دیکھوں گی، یہ نہیں کہ بس دیکھ کے میں بس کر دوں گی، پھر اس کو میں کھولوں گی، کھولنے کے بعد میں اس کو میسج کو پڑھوں گی، میسج پڑھنے کے بعد کیا ہوتی ہے، میرا دل کرتا ہے میں رسپانس بھی کروں، پھر رسپانس کرتے ہوئے فون کو جلدی سے اٹھاتی ہوں اور میسج لکھ کے جس بھی بندے کا میسج ہوتا ہے اس کو واپس کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر کسی کا فون ہے بیچ میں ہی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں فون کروں گی۔ یہ ایک پروسیس ہے جو ہمارا دماغ کرتا ہے کہ پہلے اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے، پھر اس پہ رسپانس کرتا ہے، اس پہ کریو ہوتا ہے، پھر اس کو چاہتا ہے دماغ کو کہ وہ اس پہ ریوارڈ ملے، ریوارڈ کے بعد رسپانس کرے۔ تو اس طرح سے ہم نے عادت کو اس طرح سے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ڈی ایم آر یعنی کہ عادات ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ لاشعور میں موجود عادات کو چند دن کے لیے شعور کے ساتھ کیا جائے۔ فار ایگزامپل یہ اب ہم نے استغفار کو ہی اپنی عادت بنانا ہے، ٹھیک ہے، اپنے اندر جھانکنے کی عادت بنانی ہے، تو شعوری طور پر ہر نماز کے بعد 2 یا 3 منٹ دیں کہ میں نے اپنے اندر جھانکنا ہے۔ فار ایگزامپل ظہر سے عصر تک یہ جو پیریڈ تھا میں نے کسی کی حق تلفی کی، میں نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کر سکوں، کسی کی چغلی کی، کسی کے بارے میں کوئی بری بات کی، تو بیٹھیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کے اپنے اندر جھانکیں اور استغفار کریں، ایٹ لیسٹ 5 سے 10 دفعہ استغفار کریں سوچ کے جو آپ نے عمل کیے ہوں گے۔ پھر آپ نے بچوں کو اسکول سے لینے جانا، آپ ساری ہی مائیں ہیں، اپنے بچوں کو اسکول سے لینے جائیں گے، گھر سے باہر جائیں گے، جہاں جہاں بھی آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، کہ ہر طرف ایسا ماحول بنا دیں کہ ہر وقت استغفر اللہ آپ کے منہ سے نکلتا رہے۔ بڑا کلمہ نہیں آپ پڑھ سکتے تو چھوٹا پڑھیں، استغفر اللہ کی عادت پہلے بنا لیں۔ پھر اگر پھر بھی آپ کی کوشش اس میں آپ کامیاب نہیں ہو رہے، پھر کسی ایسی لائک مائنڈڈ محفل میں جائیں جو کہ پڑھے لکھے جہاں پہ لوگ ہوں، جو آپ کو اس میں اس فیلڈ میں تجربہ کار ہوں، جو آپ کو اس میں ہیلپ کر سکیں۔ پھر اہل علم کے مشورے کے مطابق مفید کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ بہت سی کتابیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جو لوگوں کو کتابیں پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں تو ہر روز آپ صبح کو یا شام کو بیفور یو گو ٹو بیڈ اس کا 1 یا 2 پیج پڑھ لیں تاکہ اس سے آپ کی گروتھ ہوتی رہے۔ پھر یہ کہ میڈیا آج کل ہم سارے ہی یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں آپ ایسے ڈال سکتے ہیں کہ میں اپنی عادات کو کیسے اسٹیبلش کر سکتی ہوں۔ بہت سی ریسرچز وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں۔ دینا کیا ہے کہ میں نے شعوری طور پہ کچھ کاموں کو روز روٹین کے طور پہ کرنا ہے تاکہ وہ میری لاشعور میں آ جائیں اور بغیر سوچے سمجھے پھر میں اس چیز کو کرنا شروع کر دوں، میری عادت بن جائے۔ پھر ہم نے 3 اسٹیپس سکسیسفل فارمولا جو ہے وہ اس کے پڑھے تھے کہ بیٹر اویئرنیس، بیٹر چوائسیز، اور بیٹر چوائسیز ہوں گی تو بیٹر رزلٹ نکلیں گے۔ کیا مطلب کہ بیٹر اویئرنیس، جب مجھے اویئرنیس ہو جائے گی میرے اندر یہ کمی ہے، میں اس کو بہتر کرنا چاہتی ہوں، اس کے یہ طریقے ہیں، پھر میں اس میں میرے لیے چوائس ہوگی میں اچھی عادت کیسے اڈاپٹ کر سکتی ہوں، یہ عادت جو ہے میرے لیے فائدہ مند ہے۔ جب وہ میری اچھی چوائس ہو جائے گی اس کے رزلٹ پھر اچھے آئیں گے، جب رزلٹ اچھے آئیں گے تو مجھے موٹیویٹ کرے گا، وہ چیز موٹیویٹ کرے گی۔ جب مجھے موٹیویٹ کرے گی تو اگلے ٹائم کے لیے میں اچھی چوائس بناؤں گی، اس کی اچھی اویئرنیس لینے کی کوشش کروں گی۔ تو اس کو میں فارورڈ بھی کر سکتی ہوں، اس کو ریورس بھی کروں، بیٹر رزلٹ کے لیے بیٹر چوائس اور بیٹر چوائس کے لیے بیٹر اویئرنیس۔ بیٹر اویئرنیس ہوگی تو بیٹر چوائسیز بنے گی، بیٹر چوائسیز بنے گی، بیٹر رزلٹ بنے گی، میری عادت پختہ ہوگی۔ اسی طرح پھر ہم نے 4 سیٹ پڑھے تھے کہ مائنڈ سیٹ، ہارٹ سیٹ، ہیلتھ سیٹ اینڈ سول سیٹ۔ میرا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ درست ہوگا، میری
تو میرا ہارٹ جو ہے اس پہ گڈ رسپونڈ کرے گا، میرے ہارٹ کو وہ چیز سوچنے اور سمجھنے میں وہ ہیلپ دے گی۔ جب میرا ہارٹ درست ہوگا، ہارٹ میرا کلین ہوگا، اس کے اندر حسد، بغض، کینہ نہیں ہوگا، ساتھ ساتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں ہارٹ کو کلین کرتی جاؤں گی۔ جب وہ ہارٹ میرا کلین ہوگا تو میری ہیلتھ خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب میری ہیلتھ بہتر ہوگی، بہتر کھانا کھاؤں گی، بہتر ایکسرسائز کروں گی، دماغ میرا فریش رہے گا، دوسروں کی باتیں میں دلوں پہ یا دماغ پہ سوار نہیں کروں گی، تو کیا ہوگا، میرا سول سیٹ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جب میرا سول سیٹ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے، میری روح بہتر ہونا شروع ہوتی ہے، میرے قرآن کے ساتھ تعلق، میرا اللہ کے ساتھ تعلق، میرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چاروں سیٹ آپس میں انٹرلنک ہیں۔ میرا مائنڈ بہتر ہوگا، میرا ہارٹ بہتر ہونے لگ جائے گا، میرا ہارٹ بہتر ہوگا تو میں ڈیسیجن اچھے بناؤں گی، اپنی صحت کا خیال رکھوں گی، صحت کے لیے وہ ڈیسیجنس اچھے ہوں گے تو میرا سول سیٹ ہونا بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہماری ذمہ داریاں اور اس کے تقاضے، آپ تمام بہنیں مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، وائف بھی ہیں، اور آپ اس کے علاوہ مدر ان لا آپ میں سے کچھ بہنیں ہوں گی، کچھ سسٹر ان لا ہوں گی، کچھ ڈاٹر ان لا ہوں گی۔ اس لحاظ سے آپ سب کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داریوں میں سب سے پہلا کام آتا ہے کیا ہے کہ ظلم، کام کے تقاضے پورے نہ کرنا۔ جو بھی آپ کا، جس بھی رشتے میں آپ فٹ ہوتی ہیں، اس رشتے کا حق نہ دینا، یہ ظلم میں آ جائے گا۔ اور 99% ہم ظلم ہی کرتے ہیں، ہم دوسروں کو حق دینے کی بجائے ہم لینے کی کوشش میں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو دیں گے تو ریوارڈ میں، ریٹرن میں وہ ہمیں واپس کریں گے۔ پھر دوسرا ہے عدل، یہ منیمم تقاضا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ جو بھی جس رشتے میں، جس کرائٹیریا میں فٹ بیٹھتا ہے وہ اس کے ساتھ عدل کرے۔ اگر میں ماں ہوں تو ماں کے دائرے میں عدل کروں گی، بیوی ہوں تو بیوی کے دائرے میں، بہن ہوں تو بہن کے دائرے میں، مدر ان لا تو مدر ان لا کے دائرے میں، سسٹر ان لا ہے تو سسٹر ان لا کے، ڈاٹر ان لا تو ڈاٹر ان لا کے دائرے میں، مطلب ہر ایک میں نے عدل کرنا ہے، جس کا جو حق ہے اس کو وہ میں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس سے زیادہ کروں گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، وہ احسان کے لیول میں آ جائے گا کہ کام کے تقاضوں سے بہتر کرنا۔ فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال دوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے بات ہوتی ہے نا کہ نماز قائم کریں، نماز پڑھیں، نماز میں خشوع پیدا کریں، نماز میں خشوع پیدا ہوگا، دل لگے گا تو میں اچھی عبادت کر سکوں گی۔ تو کیا ہے کہ فرض جو ہے، 4 فرض ہم سب پہ واجب ہے، وہ ہم نے کرنے ہی کرنے، اس کی کوئی چھوٹ ہی نہیں ہے، نا اس کی اجازت ہی نہیں ہے، چھوٹے گا تو اس کی ہم نے قضا دینی ہے۔ اگر میں سنت اور نفل بھی پڑھ لیتی ہوں تو یہ احسان کا درجہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اعلیٰ درجے پہ میں کروں گی۔ اسی طرح سارے رشتوں کو اسی کرائٹیریا میں رکھ کے دیکھیں، جن کا کوئی جو رشتہ ہے اس سے میں اگر زیادہ دیتی ہوں ان کو تو وہ احسان کے لیول میں آ جائے گا، اور احسان کا لیول جو ہے وہ مطلوب ہے، عدل منیمم ہے اور احسان ایکسلنٹ میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے اس کام میں آسانی فرما دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے اندر جھانکنے اور اپنے اندر کی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عادات کو اسٹیبلش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کے ساتھ ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔